نہیں ملے گی باپ کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف نسبت کرنے والا۔ اب آپ سوچیں گے ایسا کون کرتا ہے کہ باپ کو اپنے چھوڑ کر کے دوسرے کی طرف نسبت کرے؟ ہو سکتا ہے سماج کے اندر ایسے بھی لوگ ہوں جو اپنے ولدیت کے خانے میں کسی اور کا نام لکھتے ہوں، اپنے باپ کی جگہ اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہوں، میں فلاں ہوں اور بن بول کر کے کسی اور کا نام لکھتے ہوں۔ یہ تو خیر چلیے ایک بعد کی بات ہے، لیکن سماج میں ایک چیز تو ہو رہا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اس حدیث کے تناظر میں دیکھیے اس مسئلے کو، اور وہ ہے لے پالک کا مسئلہ، لے کر پال لیے سو کا مسئلہ۔ اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے مجھے، میں اپنے بہن کے بچے کو لے کر پال لیا ہوں، لیکن ولدیت کے خانے میں اس کے اصلی باپ کا نام نہیں لکھتا ہوں، اپنا نام لکھتا ہوں، جبکہ حقیقی معنوں میں اس کا باپ نہیں ہوں۔ اس حدیث کے تناظر میں وہی بات ثابت آتی ہے، وہی گناہ پڑتا ہے۔ تو لے پالک والے مسئلے میں بھی آدمی کو خبردار رہنا چاہیے، بچہ جس کا ہے نام بھی اسی کا ہوگا۔ آپ سرپرست ہو سکتے ہیں، آپ نگران ہو سکتے ہیں، آپ ذمہ دار ہو سکتے ہیں، لیکن باپ نہیں ہو سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون نہیں جانتا ان کو؟ انہی کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ پہلے زید بن محمد کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے بچوں کی طرح پال لیا تھا، تو لوگ کہتے تھے یہ زید بن محمد ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پالک ہیں، آپ کا نام ان کے نام کے ساتھ لگاتے تھے۔ لیکن عرش والے نے قرآن میں آیت نازل کر دی، کہا نہیں، جو جس کا بیٹا ہے اسی کا بیٹا رہے گا، کوئی دوسرا جو ہے کسی اور کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں لگا سکتا، اسی لیے زید بن محمد نہیں کہہ سکتے تم لوگ، ان کو زید بن حارثہ ہی کہو۔ اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب کہتے ہیں، اور آج بھی کہتے ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی نہیں کہتا زید بن محمد، زید بن حارثہ۔ تو لے پالک کے سلسلے میں یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ آپ ذمہ دار ہو سکتے ہیں، نگران ہو سکتے ہیں، مگر باپ نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں، اور ایک بات اور بھی ہے لے پالک والے معاملے میں، اللہ جس کو چاہے بیٹا دے، اللہ جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے سب کچھ دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن مسئلہ جو ہے وہ صحیح ہے اپنی جگہ پر کہ دیکھو لے پالک کا سسٹم بے شک اسلام میں ہے، بچہ پال سکتے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، کسی کا بچہ لے کر آپ پال لیے، نام انہی کا دیے، اچھی بات ہے۔ لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کسی کا بیٹا لے کر کے پالے، ہے نا؟ اگر ماں نے، جس نے پالا، پیدا کسی اور نے کیا، ماں نے پالا، دودھ پلا دیا اپنا، جب پیدائش ہوئی اسی وقت گود لے لیا، اسی وقت دودھ پلا دیا، تب تو بڑی اچھی بات ہے۔ دودھ نہیں پلایا، تھوڑا بچہ بڑا ہو گیا، باہر کا دودھ پلایا، اپنا دودھ نہیں پلایا، کیونکہ جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے ان کو دودھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ دودھ باہر کا پلایا، رضائی رشتہ اس سے قائم نہیں ہو سکا، دودھ والا رشتہ قائم نہیں ہو سکا، اللہ کیا، اللہ نے ایسا کیا، آگے چل کر 2-3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، خود کی بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب دکھنے میں سماجی اعتبار سے تو دونوں بھائی بہن ہیں، لیکن کیا حقیقی معنوں میں بھائی بہن ہیں؟ نہیں ہے نا؟ دکھنے میں سماجی اعتبار سے، لوگوں کے کہنے کے اعتبار سے تو بھائی بہن مانے جائیں گے، بھائی انہی گھر کا بچہ ہے، انہوں پال لیے سو یہ بھائی بہن ہے، لیکن کیا حقیقی معنوں میں بھائی بہن ہیں؟ اور جب حقیقی معنوں میں بھائی بہن نہیں ہیں تو پردہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور پردہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ پھر کیسے کریں گے؟ مسئلہ الجھ گیا کہ نہیں؟ سیم بیٹی کا بھی مسئلہ آیا تب بھی ایسے الجھا کہ نہیں الجھا؟ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھا کریں۔ لے پالک تو بہت جلدی لوگ کر لیتے ہیں، لیکن اسلامی آداب کو بھول جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے باپ کے علاوہ
غیر کی طرف نسبت کی، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، اور بلا شبہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے۔ اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف منسوب کیا، جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے باپ کی عزت کرو، باپ کی عزت کرو، باپ کی عزت کرو، ہے نا۔ باپ کا نام اگر آدمی چھوڑ دیتا ہے تو اتنا بڑا گناہ ہے، اور کوئی باپ کو ہی چھوڑ دے، خالی باپ کا نام چھوڑنے پر اتنا بڑا گناہ، اور کوئی شخص باپ کو ہی چھوڑ دے تو پھر سوچو کتنا بڑا گناہ، اندازہ لگاؤ۔ سمجھنے والی چیز ہے، سمجھنے والی چیز